یہ جو ہے ہمارا اس سال ہم 300 ارب روپے اپنے ٹیکس ہدف سے زیادہ ہیں، اور یہ پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ میں ہم کوئی نیا ٹیکس عام آدمی پر نہیں لگانے جا رہے ہیں، تو جو ٹیکسز کی چھوٹ تھی، یعنی کہ سیلز ٹیکس جو چھوٹ تھی، جو اسی منی بجٹ میں واپس لے لی گئی ہے، تو یہ ہوگا کیسے ممکن؟ یہ کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں جو ہوں وہ مہنگے فون پہ جو ٹیکس کی چھوٹ ہے وہ واپس کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے عام آدمی کا کیا لینا دینا۔ آئی فون تو ایک عام آدمی نہیں لیتا۔ تو یہ ہی جو ہے فلسفی ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو لوگ جو باہر سے جو مہنگی چیزیں آتی ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں جن میں چھوٹ دی ہوئی تھی، اور جن کارخانوں کو کہ جو کافی عرصے سے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو جہاں پہ چھوٹ دی گئی تھی اس کی مراد کو واپس لیا جا رہا ہے، اس پہ سیلز ٹیکس ایگزمپشن کو واپس لیا جا رہا ہے۔ عام آدمی کے کھانے کے استعمال کی چیزیں جیسے آٹا، گھی، چاول، سبزیاں، جو پیٹرول بھی کہہ لیں آپ، اس میں وہ تمام چیزیں جو ہیں جس پہ ایک عام آدمی کا عمل دخل ہے، اس کو ہم سیلز ٹیکس نہیں لگا رہے۔ سیلز ٹیکس جو ہے پہلے سے ہی جو ہے بجلی کی قیمت میں لگا ہوا ہے، تو ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے جو چیزیں کارخانے یا جو چیزیں جن سے جو عام آدمی کی چیزیں تیار ہوتی ہیں ہم اس پہ نہیں لگا رہے، جیسے کھاد ہے اس پہ ہمارا جو پرانا ریٹ ہے وہی رہے گا، ٹریکٹرز ہیں، پیسٹیسائڈز ہیں۔ تو یہ اس کی ہم نے تفریح کی ہے، اور یہ جو 350 ارب روپے جو ٹیکس آئے گا یہ الٹا عام آدمی کی فلاح پہ خرچ ہوگا، کیونکہ جب حکومت کے وسائل زیادہ ہوں گے تو عام آدمی کو جو ابھی بعض جگہوں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جیسے کھانے کے تیل وغیرہ پہ حکومت نے احساس راشن پروگرام اناؤنس کی 120 ارب روپے کا، تو یہ پیسہ جو ہے واپس عام آدمی کو مل جائے گا، امیر لوگوں۔ چلیں، ایک عام آدمی لگژری آئٹمز تو یوز نہیں کرتا، لیکن ایک عام آدمی امپورٹڈ ادویات یوز کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے۔ جب ادویات ویسے ہی ان پہ قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، اس کے بعد جو امپورٹڈ ادویات ہیں ان پہ ٹیکسز لگیں گے، تو وہ کیا عام آدمی پر اثر نہیں ڈالے گا؟ بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ ادویات ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل بیسک جسے کہتے ہیں عام آدمی کے استعمال میں ہے، اس پہ جو ہے حکومت ہی لگائے گی۔ ادویات کو بھی ابھی آپ آنے دیں ایک دفعہ، اور پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کون سی ایسی دوا ہے جو ایک عام آدمی کے بہت استعمال میں تھی، اگر اس پہ لگایا ہوگا تو بالکل پھر جو ہے میں بھی آپ کے ساتھ ایگری کروں گا کہ جی ہاں یہ عام آدمی پہ اس کا بوجھ پڑے گا۔ تو مزمل صاحب، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ منی بجٹ مہنگائی کا طوفان ہوتا ہے، آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ منی بجٹ جو ہے وہ ایک ریلیف ہوگا عوام کے لیے؟ سب سے پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کی اس وقت 55,000 ارب آمدنی ہے، اور یہ 350 ارب روپے کا اضافی ٹیکس، جو اضافی تو نہیں بولوں گا، جو سیلز ٹیکس لگے گا، یہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کی 55,000 روپے تنخواہ ہے تو اس سے میں آپ سے 350 روپے ٹیکس مانگ رہا ہوں فالتو، تو اور یہ 350 روپے بھی میں اس سے مانگ رہا ہوں جس کی بہت اچھی آمدنی ہے اور جو یہ امپورٹڈ چیزیں خرچ کرتا ہے، امپورٹڈ چیزوں پہ پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی کو اس کا فائدہ اس طریقے سے ہو جائے گا، یہ جب پیسہ حکومت کے پاس آ جائے گا تو حکومت اس کو عام آدمی کی فلاح میں خرچ کرے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ماضی کے منی بجٹ اور اس منی بجٹ کو آپ کبھی بھی پیرالل نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ماضی میں جب بھی منی بجٹس آتے تھے تو آپ اپنے ٹیکس اہداف کو حاصل نہیں کر رہے ہوتے تھے، آپ پیچھے ہوتے تھے، تو اس ٹیکس اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہر وہ چیز جو ٹیکس لگی ہوتی تھی اس کی شرح بڑھا دیتے تھے، کسٹم ڈیوٹیاں بڑھا دیتے تھے، یہ کر دیتے تھے۔ یہ جو ہے ہمارا اس سال ہم 300 ارب روپے اپنے ٹیکس ہدف سے زیادہ ہیں، اور یہ پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، تو اس کے لگانے کا مقصد جو ہے ٹیکس ہدف کو حاصل کرنا نہیں ہے، اس کو لگانے کا مقصد یہ ہے جو سسٹم میں نارملی ہے، جو مراد یافتہ شخص جو ہے ایڈوانٹیج دے رہے ہیں اس کو ختم کرنے کا ہے، تاکہ جو ہے ایک طور پہ سسٹم میں جو ہے ایک ریفارم آ جائے۔ چلیں، آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ منی بجٹ آنے کے بعد، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم یہ منی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، تو حکومت یہ پاس کیسے کرائے گی؟ کہ آرڈیننس کے ذریعے لائے گی بجٹ؟ بات بہت دفعہ کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ اسمبلی کے تھرو جائے گا، اور اپوزیشن اگر وہ ملک دشمنی
تو اتری ہوئی ہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک ملک کی مفاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں, اور اپوزیشن اگر ان کے پاس ہے نمبر اور طاقت تو وہ ضرور استعمال کریں. ہمارا فرض ہے اس کو لے کر آنا, ہماری کوشش ہوگی اس کو پاس کرانا. اور میں قبل از وقت ہے, میں نہیں بول سکتا کہ جو اپوزیشن کو کچھ بھی کر لے. یہ اس دن جس دن یہ ٹیسٹ پیش ہوگا تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.